نشست میں ہم توجہ دلوانا چاہیں گے آپ کے اس دور کے اندر بہت سارے لوگ بہت ساری دنیاوی چیزوں کی وجہ سے اپنے ایمان کا گھاٹا اور نقصان اور خسارہ کر رہے ہیں. اکثر کو تو معلوم ہی نہیں اور جن کو معلوم ہے ان کی اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری حدیث صحیح ہے قیامت کی علامتیں بیان کرتے ہوئے آپ کے میرے آقا نے فرمایا کہ قریب قیامت وہ وقت آئے گا کہ ایک بندہ صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہوتا ہے, شام کو مومن ہوگا صبح تک کافر ہو جائے گا. فرمایا وہ فتنوں یعنی آزمائشوں کا دور ہوگا اور فرمایا بندہ تھوڑی سی دنیا کی چیز کی خاطر اپنا ایمان بیچ دے گا. تھوڑی سی دنیا کی چیز, یہ دنیا کی چیز مجھے مل جائے. اسی ہفتے میں نے ایک مقام پہ یہ مسئلہ بیان کیا کہ آج کل لوگ کینیڈا اور یورپی ممالک کے ویزے تک کے لیے اپنا ایمان تک بھیج دیتے ہیں. جب میں تقریر کر کے بعد نکل رہا تھا مسجد کے اندر ہی مجھے ایک بندہ ملا, اس نے کہا میں جاپان میں ساری زندگی رہا ہوں, میری زندگی وہاں گزری ہے. یہ ایکچوئل ہمارے سامنے واقعہ پیش آیا. اس بندے نے مجھے کہا کہ واقعی ایک بندے کو وہاں کی نیشنلٹی لینی تھی. انہوں نے کہا قادیانی ہو جا کافر ہو جا ہم تجھے دے دیں گے, تمہیں لکھ کے دے دیں گے. اساتذی وقار اگر ہماری چوری ہو جائے گھر میں ہم کوشش کرتے ہیں ریکوری, ہم پرچہ درج کرواتے ہیں, انویسٹیگیشن کرواتے ہیں, کچھ بھی نہ ہونا تو ہمیں غم ساری زندگی رہتا ہے. ہمارا بیٹا مر جائے ہمیں غم ہوتا ہے, ہمیں دکھ پہنچتا ہے, ہمارا مالی نقصان ہو جائے. ابھی برفباریاں ہوئی بہت سارے لوگوں کی گندم ختم ہو گئی. بات یہ سن میں تھا پرسوں نے کہا بالکل ہی گندم ختم ہو گئی. اتنی برفباری ہوئی, گندم کے گھاٹے کا بھی ہمیں احساس ہے, سونے کے گھاٹے کا بھی ہمیں احساس ہے, مال کے گھاٹے کا بھی ہمیں احساس ہے, اور آپ چلی جائے ہمیں احساس ہے. لیکن جب ایمان چلا جائے اکثر کو تو احساس ہی کوئی نہیں ہے, اور جن کو احساس ہے پتہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں ان کی توجہ کوئی ہے. تو یاد رکھیں اللہ نے آپ کو مجھے جتنی نعمتیں عطا کی ہیں اور آپ بہت بڑی نعمت, والدین بہت بڑی نعمت, مکان ہونا بہت بڑی نعمت, سواری اپنی ہونا بہت بڑی نعمت, آنکھ کان پاؤں وجود سلامت ہونا بہت بڑی نعمت. لیکن رب کی عزت کی قسم دنیا میں اللہ نے انسانوں کو جتنی نعمتیں دی ہیں وہ ایک طرف ہو اور ایمان کی نعمت ایک طرف ہو تو ساری دنیا کی نعمتیں قربان کی جا سکتی ہیں. ایمان دنیا کی کسی نعمت پہ قربان نہیں کی جا سکتی. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, عظمت مصطفیٰ, شان مصطفیٰ. یاد رکھیں ایمان نام ہی حضور کی محبت کا ایمان نہیں ہے تو حضور بھی نہیں ہے, حضور کے ساتھ تعلق بھی نہیں ہے ہمارا, یعنی ہمیں حضور مل ہی نہیں سکتے ایمان کے بغیر. یہ آپ سنتے ہیں نا کہ رب کی سب سے بڑی نعمت حضور ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کافر کے لیے بھی اتنی نعمت ہے حضور, تو جواب آئے گا نہیں. جس کو حضور سے تعلق ہی کوئی نہیں اس کے لیے حضور سب سے بڑی نعمت کیسے ٹھہرے؟ حضور جو سب سے بڑی نعمت ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, حضور بھی مومنین کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے. تو پتہ چلا ایمان ملے گا تو مصطفیٰ ملیں گے, ایمان ملے گا تو قرآن ملے گا, ایمان ملے گا تو رب رحمان ملے گا, ایمان ملے گا تو اولاد کے اصال ثواب کا فائدہ ہوگا, ایمان ہوگا تو جہنم سے بچیں گے, ایمان ہوگا تو جنت میں داخل ہوں گے, ایمان ہوگا تو جنازے والی دعا نصیب ہوگی, ایمان ہوگا تو تلاوتوں والی نعمت نصیب ہوگی. ساری نعمتیں بعد میں ہیں, ایک انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے اس کا خدا پر بھی ایمان ہو, مصطفیٰ پر. سبحان اللہ, اسی سے بندہ مسلمان بنتا ہے. اب تو خیر کمزور ہو گیا نا, ہمیں پتہ ہی نہیں ہماری ہسٹری اور تاریخ کا. تو بزرگ بیٹھے ہیں وہ ہمیں اس بات کے ساتھ اتفاق کریں گے. جب کسی کا رشتہ لینے کے لیے جاتے تھے بزرگ جاتے تھے, آج کل تو فیس بک پہ ہی شادی ہو جاتی ہے جی, ادھر سے فرینڈ ریکویسٹ بھیجی, ادھر سے ایکسیپٹ کی اور پھر محبت بھی ہو گئی بغیر دیکھی اور شادی بھی ہو گئی اور پھر تیسرے دن طلاق بھی ہو گئی. اصول اور ترتیب کیا ہے؟ رشتہ ہے رب کے حبیب کا, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم, سبحان اللہ, رسول اللہ کا پہلا
کہ جاؤ اور مصطفیٰ کریم کے گھر میں جا کے ان کے بزرگوں سے میرے رشتے کی بات کرو. یہ بھی مسئلہ میں کلیئر کرتا ہوں. آج لوگ سمجھتے ہیں صرف رشتہ بچی والے نے مانگنا ہوتا ہے. بچی والے کیسے کہیں کہ ہم رشتہ دینا چاہتے ہیں؟ اگر بچہ اتنا لائق متقی پرہیزگار ہو تو پھر بالکل شریعت کی عین روح سے جائز ہے بچی والے جائیں کہ ہمیں ڈھونڈنے سے ایسا عالم قاری مفتی پرہیزگار نہیں ملے گا. تمہارے گھر میں ہے, تم نہ بھی مانگو تو ہم اس کے لیے اپنا رشتہ پیش کریں. حضرت خدیجہ نے رشتہ لے جایا, حضور نے نہیں لے جایا. اب ایک پوری عورت تھی جو رشتہ لے کے آئی, ان کی غلامہ تھی غلامہ تھا, وہ رشتہ لے کے آئی. اس نے حضور سے بات کی تو کملی والے نے فرمایا کہ یہ رشتے کی بات بزرگ طے کیا کرتے ہیں, میرے بزرگ طے کرتے ہیں. کیونکہ حضور کے والد ماجد کا وصال ہو چکا, جناب عبداللہ کا رضی اللہ تعالیٰ, والدہ ماجدہ کا وصال ہو چکا, جناب عامرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو حضور نے اسے ریفر کیا اپنے چچا جناب ابو طالب کی طرف. ان کے ساتھ رہتے ان سے بات کرو. 25 سال کی جوان ہے حضور, عقل دنیا کے لوگوں کی عقلوں سے کامل, علم دنیا کے لوگوں کے علموں سے کامل. اللہ اکبر, حسن و جمال رب کی تمام مخلوق سے اعلیٰ, کردار رب کے تمام بندوں سے سب سے سرفرست. مائیکل ہارٹ عیسائی مصنف ہے, دی 100 کتاب میں لکھتا ہے میں نے دنیا کی 100 ہستیوں کو اکٹھا کیا ہے جو دنیا میں پہلے دوسرے تیسرے اور 100 نمبر پر ہیں. میں ہوں تو عیسائی لیکن کہتا ہوں دنیا میں کردار کے لحاظ سے, علم کے لحاظ سے, عقل کے لحاظ سے, شرافت کے لحاظ سے, امانت کے لحاظ سے, کائنات میں حکومت کے لحاظ سے پوری دنیا میں جو شخصیت پہلے نمبر پر ہے وہ مسلمانوں کے نبی محمد مصطفیٰ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت. عیسائی تو کہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے نمبر پہ مسلمانوں کے نبی ہیں اور ہم دنیا میں لیڈر ڈھونڈتے پھریں اپنے لیے کہ ان کا کردار ہمارے لیے ہوگا, ان کا قریب ہوگا. نہ بھائی, آپ کی وابستگیاں اپنی جگہ, آپ کی محبتیں اپنی جگہ, آپ کی ہمدردیاں اپنی جگہ, آپ کی قربانیاں اپنی جگہ. جہاں رہیں جو کریں, لیکن زندگی میں اگر اعلیٰ شخصیت, فیوریٹ پرسنالٹی, آپ نے پسندیدہ شخصیت کسی کو بنانا ہے تو یاد رکھ لیں رب کی مخلوق میں اعلیٰ پسندیدہ شخصیت تیری میری نسلوں کی محمد عربی کی ذات ہوگی. سب سے اولا والا, سب سے اعلیٰ حضور کی ذات. باقی معاملات بے شک آپ کے رکھیں, محلے لیول پہ بھی پسندیدہ آدمی ہونا چاہیے, علماء میں بھی آپ کا ہونا چاہیے, آپ جس کے ساتھ وابستگیاں رکھیں. لیکن اعلیٰ ترین لیڈر جو رب کی مخلوق میں گزرا ہے تو وہ ایک ہی ہے جس کی ہر بات بغیر سمجھے اس کے کہنے سے مانی جا سکتی ہے, اور جس کی ہر بات حق اور سچ ہے, جس کی ذات میں کوئی عیب نہیں ہے, وہ لیڈر ہے تو امام الانبیاء. فرمائیے ہمارے بڑے فیصلہ کریں گے. جناب ابو طالب کیا ہے, رشتہ لے کے پھر حضرت خدیجہ کے گھر, اللہ اکبر, ان کی والد ماجد, ان کے خاندان والوں نے کہا ہمارے لیے اس سے کوئی خوش نصیبی کون سی ہو سکتی ہے جی. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہمارا رشتہ ہے. حالانکہ اس وقت تک حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا, اب انہوں نے پرکھا کے سنا, ابھی تک اعلان نبوت تو ہوا نہیں کہ چلو پھر یہ لالچ ہوتا کہ یہ نبی ہیں, ان کے گھر میں ہماری بیٹی جائے گی تو پھر اس سے بڑا منصب کیا ہے. اس وقت حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا. 25 سال کے نوجوان کی حیثیت سے حضور زندگی گزار رہے تھے. جب انہوں نے پتہ کیا نا تو مکے کے ہر بندے نے گواہی دی کہ مکے کے اندر اتنی عظمت والا, امانت دیانت والا, اتنا صادق کوئی بندہ ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا جتنا عبداللہ اور آمنہ کا بیٹا محمد رسول اللہ. سبحان اللہ. اس بنیاد پر رشتہ بات تو نکل رہی ہے کیونکہ مسئلے سے مسئلہ چلتا ہے. طالب علم لوگ ہیں تو یاد کر کے تو آتے نہیں, یہ کریں گے یہ کریں گے, ادھر ذہن چلا جائے گا اس کی طرف. رشتہ نہیں رکھتا رہا تھا کہ بزرگ جب رشتہ لے کے جاتے تھے, یہی 14 صدیوں سے طریقہ ہے. تو وہ پوچھتے تھے بھی ماشاء اللہ ہماری بیٹیاں ابھی بنی نہیں ہے, ان کی بہو پہلے یہ انداز یہ ہے, یہ جو ہماری بیٹی ہے ماشاء اللہ بڑے ہنر سلیقے والی نظر آ رہی ہے, بڑے بادب طریقے سے ہمارے سامنے آ کے بیٹھی ہے, سر پہ دوپٹہ ہے, شرما رہی ہے, جو ایک مومنہ عورت کی صفت ہے. جی شریعت کا ایک مسئلہ ہے, عورت اور بیوہ
حافظ ہوتی ہے. یہ پچھلی 30 35 40 سال پیچھے جائے تو ماشاءاللہ بچی نے قرآن پڑھا ہے. اگر وہ کہتے ہیں نا قرآن نازلہ پڑھا ہوا ہے تو کمال ہو گئی. ہماری خوش نصیبی کی یہ بچی ہمارے گھر میں آئے جس نے الحمد سے والناس تک قرآن پڑھا ہوا ہے. ہم تو جگتے ہم پڑھتے کہ ہمارے گھر میں آئے گی نا صبح سویرے قرآن کی تلاوت کرے گی ہمارا گھر بھی برکت ہوگا. اچھا نماز آتی ہے تو آئی قنوت ماشاءاللہ ہماری بیٹیاں کو 6 کلمے وہ کہتے ہیں ہاں جی ماشاءاللہ نماز بھی آتی ہے تو آئی قنوت بھی آتی ہے. اچھا کوئی گنن پکان آٹا شاٹا گھوم لیتی ہے وہ سالن بنا لیتی ہے جی گھرداری بھی کر لیتی ہے. اب یہاں تک جو درجے تھے نا پہلے جو دلوائے نماز روزے والا وہ ایم اے پاس کی نہیں جا رہی ہے اس دور کے اندر تعلیم اس کی مکمل ہے جس میں گھرداری بھی آتی ہے وہ ایم فل یہ تو پھر سب کچھ کر لیتی ہے. اور اس سے اوپر والا درجہ تو کڑھائی لکھائی جو بچی کوئی جناب والا کپڑے سی سکتی تھی مشین چلا سکتی تھی اس دور کا وہ PhD ڈگری تھی. اس بچی کو گھرداری بھی آتی ہے کپڑے بھی سی لیتی ہے اس کو نماز بھی آتی ہے نازل قرآن بھی پڑھی ہوئی ہے. میں اعتراض نہیں کر رہا تنقید بھی نہیں کر رہا میں پیغام دینے والا بندہ ہوں. ذرا آج کسی MA BA PhD بچی کا رشتہ لینے جائیں صرف اتنا وہاں مجھے پوچھ کے دکھائیں ڈاکٹر کی فیملی اور انجینئر کی ماشاءاللہ بچی PhD ہے ہماری جی سگودا یونیورسٹی سے MPhil کی ہے 6 کلمے آندے تو ایک قنوت آندی نماز ساری آندی صرف اتنا پوچھ کے دیکھا ہے لوگ آپ سنے تو پینڈی لوگ آ گئے جائے لوگ آ گئے ہم نے کہا بچی MPhil ہے اور یہ 6 کلمے پوچھ رہے ہیں. یہ بیان ہے کہ ہمیں ایمان کا احساس نہیں ہمیں دین کا احساس نہیں رہا. بندے نہیں بدلے حضرات ملک نہیں بدلا شہر نہیں بدلا. ہم ہی ہیں جو روزانہ جنازہ میں جاتے ہیں ہم ہی ہیں جو روزانہ قلوں میں جاتے ہیں ہم ہی ہیں جو روزانہ اذانوں کی آوازیں سنتے ہیں. ہم کو یورپ میں نہیں رہتے جہاں اذان کی آواز نہ جاتی ہے. اصل ایمان اندر ہوتا ہے باہر تو جی کہ پگڑی میں ہو یعنی پگڑی سے پتہ چلتا ہے تو سکھ بھی ہوتا ہے جی بال تو داڑھی کے بہت لمبے ایسے کہ ایمان اندر ہے. تو نماز کی پہلے صفحے پر لکھی ہوئی تحریر میں یہ کلمے لکھے ہوئے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ایمان کیا ہے کہ میں یقین کے ساتھ مانتا ہوں اپنے رب سبحان اللہ وملائکتہ وکتبہ اس کی کتابوں کا رسول ہی اس کے رسول پر قدر خیر ہی نشر ہے اور بری اور اچھی ترتیب پر میرا یقین ہے اور یوم آخر آخرت پر میرا یقین ہے اچھی اور بری ترتیب پر میرا یقین ہے والبعث بعد الموت مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھنا ہے اس پر میرا یقین ہے. ایمانیات میں سے یہ ایمان ہے کہ ہم نے مرنا ہے یہ ایمان کا حصہ ہے کہ ہم نے اٹھنا ہے یہ ایمان کا حصہ ہے کہ ہم سے حساب و کتاب مسئلہ ذہنوں میں بٹھا لیں جب کافر میدان محشر میں آئیں گے نا کافر مرنے کے بعد وہ کہیں گے کہ اللہ ہمیں ایک مہلت دے دنیا میں بھیج دے ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے ہم تیرے ہر حکم کو مانیں گے تیری اطاعت کریں گے اور اللہ ہم کو برا کام نہیں کریں گے سارے نیک کام کریں گے. سب کچھ دیکھ کے قبر کا منظر دیکھ کے حشر کا منظر دیکھ کے جہنم جنت کو دیکھ کے عذاب و ثواب دیکھ کے تو کافر بھی یہ کہے گا یا اللہ یہ باتیں حق ہیں بس دنیا میں بھیج ہم نیکیاں کریں گے ایمان لے آئیں گے. کافر بھی مانے محشر کے میدان میں جا کے اور مومن بھی مانے وہاں سب کچھ دیکھ کے تو پھر فرق کیا رہ گیا. یہی تو فرق ہے کافر سب کچھ دیکھ کے مانے گا مومن بن دے کے خدا اس طرح کی یقین رکھے گا. ہمارے یقین قدرے کمزور ہوتے ہیں ایمان ہمارے کمزور ہوتے ہیں. جتنے جنازے اس دور میں ہیں کسی دور میں نہیں ہے انسانی تاریخ پڑھے مہینوں میں بھی ایک جنازہ آتا تھا مدینہ شریف میں مکہ شریف کے اندر حضور کی ظاہری حیات کے اندر مہینوں بعد کوئی ایک بندے کا انتقال ہوتا اور جس کا شام میں ہوتا طائف میں ہوتا اس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا کیونکہ ذرائع نہیں تھے نا ظاہری طور پر کہ وہ کسی کو بتائیں کہ ہمارا فلاں شکار ہو گیا. آج کے دور کے اندر جنازوں کی کثرت ہے آج کے دور کے اندر قربانیوں کی کثرت ہے آج کے دور کے اندر ہر چیز میڈیا پر لوگوں کے سامنے آ جاتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد. لیکن آج کے دور میں کثرت نہیں ہے
مسجد میں نمازیں بھی نہیں ہے. کل خامیوں پر مسجد بڑی نظر آتی ہے کہ جمعے اور عید پہ ہمیں بڑی نظر آتی ہے کہ رمضان میں ہمیں بڑی نظر آتی ہے. لیکن پانچ گانا نماز میں یہاں 10 12 14 بندے ایک صف ڈیڑھ صف ہمارا نہ خدا بدلتا ہے نہ مصطفیٰ بدلتا ہے نہ قرآن بدلتا ہے. پھر ہم جمعہ پڑھ کے اصل سے پہلے کیوں بدل جاتے ہیں؟ جمعے پہ تو پہلی صف اور دوسری صف پہ تھے. رمضان میں تو ہم نے پورا مہینہ پڑھا قرآن کے ساتھ وابستہ رہے. لیکن جو ہماری مقدس گیا تو پھر ہم کمزور پڑ جاتے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے متعلق امام مالک وغیرہ نے سب اس کو نقل کیا اور قرآن کا ذکر بھی ہے. فرمایا تمام انبیاء کا جو ابتدائی کلام تھا تمام انبیاء جو انہوں نے اپنی قوم کو دیا اس میں یہ بات واضح تھی کہ حیا ایمان سے ایمان جیسے میں نے عرض کیا یہ یقین کا نام ہے. یقین کامل میرا رب فرماتا ہے ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا. جو کوئی اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. رب اسے نکال دے گا جہاں بھی کام کرے. آج ذرا ایک حدیث سنا کے ایک مضمون کو کلوز کرتے ہیں. وقت ہو رہا ہے. یہ بھی ہمارا المیہ ہے کچھ آنے والوں کا اور کچھ ہم پڑھنے بنانے والوں کا. ساری رات میں پر چل رہی ہوتی ہے اور 15-20 منٹ کا اس میں خطاب ہوتا ہے. ہو گیا آدھی رات کے بعد